یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 9 مارچ 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: انسان۔ سنہری متن: یسایہ۔ پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔ جوابی مطالعہ: پیدائش، زبور۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ سلاطین۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شنیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ وہاں سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہاں چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک پلنگ اور کوٹھری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹھری میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اتنی فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے اس سے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ کیا واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے؟ تب اس نے اس سے کہا، اسے بلا لے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اس سے کہا، اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا
تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لیٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی، اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا، جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے، تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اس نے کہا، آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا، اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا، ہانک، آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ سو وہ چلی اور کوہ کرمل کے مرد خدا کے پاس گئی۔ اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا، دیکھ، ادھر وہ شونیمی عورت ہے، اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ، کیا تو خیریت سے ہے؟ تیرا شوہر خیریت سے ہے؟ بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جہازی اسے اٹھانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا، اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا جی پریشان ہے، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اور وہ کہنے لگی، کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہ دے؟ جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو، وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ سو وہ اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا، اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور اس کے اوپر پسر گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ 7 بار چینکا، اور بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا، اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اسے کہا، اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ متی۔ اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا، اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ صفانیہ۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سوال، انسان کیا ہے؟ جواب، انسان مادہ نہیں ہے، وہ دماغ، خون، ہڈیوں اور دیگر مادی عناصر سے نہیں بنایا گیا۔ کلام پاک ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ انسان خدا کی شبیہ اور صورت پر خلق کیا گیا ہے۔ یہ مادے کی شبیہ نہیں ہے، روح کی شبیہ اس قدر غیر روحانی نہیں ہو سکتی۔ انسان روحانی اور کامل ہے، اور چونکہ وہ روحانی اور کامل ہے، اس لیے اسے کرسچن سائنس میں ایسا ہی سمجھا جانا چاہیے۔ انسان محبت کا خیال شبیہ ہے، وہ بدن نہیں ہے، وہ خدا کا ایک مرکب خیال ہے جس میں تمام تر درست خیالات شامل ہیں۔ ایسی عمومی اصطلاح جو خدا کی صورت اور شبیہ کی عکاسی کرتی ہے۔ سائنس میں پائی جانے والی ہستی کی باخبر شناخت، جس میں انسان خدا یا عقل کی عکاسی ہے،
اور اسی لیے وہ ابدی ہے، یعنی وہ جس کی خدا سے مختلف کوئی عقل نہیں ہے، وہ جس میں ایسی ایک بھی خاصیت نہیں جو خدا سے نہ لی گئی ہو، وہ جو خود سے اپنی کوئی زندگی، ذہانت اور نہ ہی کوئی تخلیقی قوت رکھتا ہے، مگر اس سب کی روحانی طور پر عکاسی کرتا ہے جو اس کے بنانے والے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر خدا نے کہا، ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ انسان گناہ، بیماری اور موت سے عاجز ہے۔ حقیقی انسان پاکیزگی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی خدا جس سے انسان نشو و نما پاتا ہے گناہ کے خلاف قوت یا آزادی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک بشری گناہ گار خدا کا بندہ نہیں ہے۔ الہی سائنس میں انسان خدا کی حقیقی شبیہ ہے۔ الہی فطرت میں یسوع مسیح کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جس نے انسانوں پر خدا کی مناسب تر عکاسی ظاہر کی اور کمزور سوچ کے نمونے کی سوچ سے بڑی معیار زندگی فراہم کی، یعنی ایسی سوچ جو انسان کے گرنے، بیماری، گناہ کرنے اور مرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ سائنسی ہستی اور الہی شفا کی مسیح جیسی سمجھ میں کامل اصول اور خیال، کامل خدا اور کامل انسان بطور سوچ اور اظہار کی بنیاد شامل ہوتے ہیں۔ انسان کی انفرادیت مادی نہیں ہے۔ ہستی کی سائنس صرف مستقبل ہی میں نہیں بلکہ ابھی اور یہاں بھی وہ حاصل کرتی ہے جسے انسان جنت کا نام دیتا ہے۔ وقت اور ابدیت کے ہونے سے متعلق یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو پھر وہ کون سی مادی شخصیت ہے جو دکھ سہتی، گناہ کرتی اور مر جاتی ہے؟ یہ وہ انسان نہیں جو خدا کی شبیہ اور صورت ہے، بلکہ یہ انسان کی نقل، شبیہ کا الٹ، گناہ، بیماری اور موت کہلانے والی غیر مشابہت ہے۔ مادی انسان از خود اور رضاکارانہ غلطی سے ایک منفی درستگی اور مثبت غلطی سے بنا ہے۔ دوسرے والا خود کو صحیح سمجھتا ہے۔ انسان کی روحانی انفرادیت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ یہ انسان کے خالق کی شبیہ ہے۔ مادہ بشر کو حقیقی ابتدا اور ہستی کے حقائق سے نہیں جوڑ سکتا، جس میں سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ صرف روح کی برتری کو تسلیم کرنے سے ہوگا، جو مادے کے دعووں کو منسوخ کرتا ہے کہ بشر فانیت کو برخاست کریں اور کسی مستحکم روحانی تعلق کو تلاش کریں، جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنے خالق کی طرف سے لازم و ملزوم الہی شبیہ میں قائم رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ مادہ اور عقل ایک ہیں، کہ مادہ ایک وقت میں جاگتا ہے اور دوسرے وقت میں سوتا ہے، بعض اوقات عقل کی کوئی صورت پیش نہ کرتے ہوئے، یہ عقیدہ ایک اور عقیدے میں پورا ہوتا ہے کہ انسان مرتا ہے۔ سائنس مادی انسان کو کبھی بطور حقیقی ہستی پیش نہیں کرتی۔ خواب اور ایمان جاری رہتے ہیں، خواہ ہماری آنکھیں کھلی ہوں یا بند ہوں۔ نیند میں یادداشت اور شعور بدن میں سے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ ظاہری طور پر اپنے الگ جسم میں شامل ہو کر یہاں وہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ شخصیت انسان کی انفرادیت نہیں ہوتی۔ ایک بدکار شخص جاذب نظر شخصیت کا مالک ہو سکتا ہے۔ جب ہم جاگتے ہیں، ہم مادے کے درد اور خوشیوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ کون ایسا ہے جو کہتا ہے، خواہ وہ کرسچن سائنس کو بھی نہ جانتا ہو، کہ یہ خواب دیکھنے والے کی بجائے مادی انسان نہیں ہو سکتا؟ وگرنہ کون عقلی طور پر یہ کہہ سکتا ہے جب خواب فانی انسان کو بدن اور سوچ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ یہ نام نہاد خواب دیکھنے والا لاشعور ہے؟ درست وجہ کی بنا پر یہاں تصور کے سامنے ایک حقیقت ہونی چاہیے، یعنی روحانی وجودیت۔ حقیقت میں اور کوئی وجودیت نہیں ہے، کیونکہ زندگی اس کی غیر مشابہت لافانیت کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتی۔ ہستی، پاکیزگی، ہم آہنگی لافانیت ہے۔ یہ پہلے سے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا علم حتیٰ کہ معمولی درجے میں بھی انسانوں کے جسمانی اور اخلاقی معیار کو اونچا کرے گا، عمر کی درازی کو بڑھائے گا، کردار کو پاک اور بلند کرے گا۔ بس ترقی ساری غلطی کو تباہ کرے گی اور لافانیت کو روشنی میں لائے گی۔ ہم جانتے ہیں ایک بیان جسے بہتر ثابت کیا گیا ہو
उसे दुरुस्त भी होना चाहिए। नए ख्यालात मुतवातर तौर पर बढ़ रहे हैं। ये दो मुखालिफ नज़रियात कि मादा कुछ है या अक्ल ही सब कुछ है, उस वक्त तक ज़मीन पर मुतनाज़ा रहेंगे जब तक किसी एक को फतहमंद तस्लीम नहीं किया जाता। मिसाली इंसान तख्लीक के साथ, जहानत के साथ और सच्चाई के साथ मुताबिकत रखता है। मिसाली औरत ज़िंदगी और मोहब्बत के साथ मुताबिकत रखती है। इलाही मोहब्बत अपने खुद के ख्यालात को बरकत देता है और उन्हें बढ़ने, उसकी क़ुव्वत को ज़ाहिर करने का मौजब बनता है। इंसान मट्टी जोतने के लिए पैदा नहीं किया गया। उसका पैदाइशी हक महकूमी नहीं, हुक्मरानी है। वो ज़मीन और आसमान पर अक़ीदे का हाकिम है। वो खुद सिर्फ अपने खालिक के मातहत है। ये हस्ती की साइंस है। इंसानी गलत फहमियों की तलाफ़ी करने के लिए और उस ज़िंदगी के साथ उनका तबादला करने के लिए जो रूहानी है ना कि मादी, हमें ज़हनी ताकत की काबिलियत का इदराक होना चाहिए। एक बड़ी रूहानी हकीकत सामने लाई जानी चाहिए कि इंसान कामिल और लाफानी होगा नहीं, बल्कि है। बेगुनाह खुशी, जिंदगी की कामिल हमांगी और लाफानियत एक भी जिस्मानी तस्कीन या दर्द के बिना लामहदूद इलाही खूबसूरती और अच्छाई की मलकियत रखते हुए असली और लाजवाल इंसान तश्कील देती है, जिसका वजूद रूहानी होता है। इंसान खुदा का अक्स है, जिसे परवरिश की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो हमेशा खूबसूरत और मुकम्मल अक्स रहता है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।